ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب پہلی دفعہ کوئی بچہ مکتب یا مدرسے میں جا کر بسم اللہ پڑھتا ہے، صرف بسم اللہ، تو اللہ پاک اس وقت 3 لوگوں کی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ تسی ایسا کہنی مہربانی تھوڑی، میں ڈرتا بہت آواز ایسا بس اپنے اپنے طور تے کہہ دے سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ آرام آرام، بڑا آدمی قاری صاحب تو بڑے آدمی، خطیب آدمی، ماشاءاللہ، میں کمزور آدمی، آرام سے بات سنیں صرف۔ حضور فرماتے 3 آدمیوں کی بخشش ہو جاتی ہے جب ایک بچہ کسی استاد سے بسم اللہ پڑھتا۔ ایک اس بچے کی بخشش کا فیصلہ ہو جاتا، ایک اس کے ماں باپ کی بخشش کا فیصلہ ہو جاتا، ایک اس کے استاد کی بخشش کا فیصلہ ہو جاتا۔ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھے، جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ کتنا دنیا میں رہنا ہے، کتنا آخرت میں رہنا ہے، کبھی غور کریں بیٹھ کر کہ میں اگر 100 سال بھی جی لیا، 1000 سال بھی جی لیا، ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضور فرماتے ہیں جب انسان مرنے لگے گا، پیدائش سے لے کے وفات تک کی ساری زندگی اس کے سامنے آ جائے گی، اور وہ دیکھ کر کہے گا کہ آخرت کے مقابلے میں کہ یہ تو میں دنیا میں صرف چند گھڑیاں رہا ہوں، اور اب میں جس سفر پہ جا رہا ہوں یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ فرشتے سے کہے گا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دے دو، میں تیاری کر لوں، تو فرشتہ کہے گا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یہ موت ایسی چیز ہے جب اس کا وقت آ جاتا ہے نہ ایک گھڑی کوئی آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے، اب جانا ہے۔ تو ہمیں جب اس بات کا اندازہ ہوگا، اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے کہ ہمیں آخرت میں کتنا رہنا ہے، جب یہ آخرت کا اندازہ ہوگا پھر پتہ چلے گا کہ بخشش کس چیز کا نام ہے، کیونکہ جہاں جانا ہے وہاں بغیر معافی کے کوئی رہ نہیں سکتا، کوئی نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ دنیا میں بھائی ہم میں سے کوئی آدمی بھی نہ اپنی مرضی سے آیا نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، ہم مالک ہی نہیں ہیں اپنی زندگیوں، تو جس مالک کی مرضی سے آئے ہیں اور جس مالک کی مرضی سے جانا ہے اور جس کے سامنے پیش ہونا ہے اس کا راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کے مالک نہیں، ہم ان گھروں کے مالک نہیں ہیں، ہم ان جائیدادوں کے مالک نہیں ہیں۔ اگر کوئی مالک ہوتا تو جائیداد اور بینک بیلنس مرتے ہوئے ساتھ لے کے جاتا، کسی کے لیے چھوڑ کے نہ جاتا۔ ہم مالک نہیں، مالک صرف اور صرف حق تعالی شانہ کی ذات ہے۔ ایک بادشاہ تھا خلیفہ ہارون رشید، بڑا مشہور بادشاہ، اس کے زمانے میں ایک درویش پھرا کرتا تھا جس کا نام بہلول تھا، مجذوب کہتے تھے، لوگ سمجھتے تھے یہ پاگل ہے۔ ہمارے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا اور ہر مجذوب پاگل نہیں ہوتا، یہ مجذوب اولیاء اللہ کی ایک قسم ہے۔ اسی ہر پاگل نہیں سمجھتے ہیں بڑا پہنچی ہوئی ہستی ہے شاید کوئی مجذوب، لیکن ہمیں کیا پتہ لگتا ہے، اس لیے قدر کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، مذاق کسی کا نہیں اڑانا چاہیے۔ تو وہ بہلول تھا، لوگ اس کو بے وقوف اور پاگل سمجھ کے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس کا ایک واقعہ مشہور ہے، ایک دن بازار میں بیٹھا تھا اور مٹی کے گھر بنا بنا کر رکھے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے،
اور کہتا تھا کہ جس نے جنت میں محل لینا ہے مجھ سے 50 درہم میں لے لے۔ بادشاہ وہاں سے گزرا، اس کی بیوی ساتھ تھی، تو ملکہ نے کہا بادشاہ سے کہ میں ایک محل خرید لوں جنت میں۔ وہ کہنے لگا کہ بیوقوف اے تے پاگل ہے، تم ہی نال پاگلاڑی گلاں کر رہی، 50 درہم جو جنت دے محل مل دے کوئی۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، میں نے تو لے لیا۔ اب جب لے لیا اور ہارون رشید نے اس کو مذاق کیا، لان تان کی، خیر ختم ہو گئی بات۔ رات کو خواب میں ہارون رشید دیکھتا ہے کہ جنت میں ایک بہت بڑا محل ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا یہ زبیدہ کا محل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندر جانے لگتا ہے تو فرشتہ روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں بادشاہ سلامت، یہ دنیا نہیں ہے کہ تم باپ بیوی کے گھر گھس جاؤ اور خاوند بیوی کے گھس جائے، یہ جنت ہے، یہاں سب کے اپنے اپنے ہیں، تم بغیر زبیدہ کی اجازت کے اس کے اندر نہیں جا سکتے۔ صبح ہوئی، ہارون رشید نے پولیس ادارے، اسپیشل برانچ اور فلاں برانچ اور ساری نکال دی کہ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ کہیں سے، بہلول کو پکڑ کے لاؤ۔ بہلول صاحب کو پکڑ کے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو یہ 5000 درہم ہے، یہ میں تمہیں دیتا ہوں، مجھے بھی ایک جنت میں محل دے دو۔ کل کتنے کا دے رہا تھا؟ 50۔ آج کتنے میں دے رہا؟ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت، یہ جنت کے سودے ہیں، یہ دیکھ کر نہیں ہوتے، بن دیکھے ہوتے۔ آج تم مجھے 50 کروڑ درہم بھی دو تو میں تمہیں جنت نہیں دینے لگا، جاؤ کام کرو۔ یہ کل ہی کی بات ہے۔ یہ بچے حافظ بنے، حضرت فضائل سنا رہے تھے، جنت میں یہ ملے گا یہ ملے گا۔ آج لگتا ہے یہ مذاق ہے، لیکن جب آنکھیں بند ہوگی تو پتہ لگے گا ان بچوں کی قیمت کیا ہے۔ ان کے سینوں میں جو قرآن اللہ نے ڈال دیا، اس قرآن کی قیمت کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ پاک علماء اور حفاظ کو جمع کریں گے اور جمع کر کے فرمائیں گے جاؤ بلا حساب و کتاب جنت میں چلے۔ سبحان اللہ۔ وہ کچھ علماء حفاظ کہیں گے کہ اللہ میاں ہم تو کمزور ہیں، گناہ گار بھی ہیں، ہم سے دنیا میں یہ بھی ہوا۔ اللہ فرمائیں گے اگر میں نے تمہیں جہنم کی آگ میں جلانا ہوتا تو تمہارے سینوں کو اپنے نور کے لیے کبھی نہ چنتا۔ تو اللہ پاک ان کو جو عطا فرما رہے ہیں، حق تعالیٰ شانہ، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے، لیکن آنکھیں بند کرنے کے بعد پتہ چلے گا ان کی کیا قیمت۔ حدیث میں آتا ہے 10 جہنمی رشتہ دار جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، حافظ قرآن اللہ سے کہے گا اللہ میاں اے میرا ماما، اے میری پھوپھی دا منڈا، اے میرا فلانا رشتہ دار، اللہ میاں میں دی سفارش کرتا، اللہ کہے گا جا تیرے صدقے نو بھی معاف کیتا جا۔ جہنمیوں کے بارے میں تو یہ بڑی سعادت ہے ان والدین کے لیے، ان اساتذہ کے لیے جنہوں نے ان بچوں پر محنت کی، ماں نے ناشتہ دیا، صبح کو اٹھا کے بھیجا، ان معاونین کے لیے جنہوں نے مدرسے سے تعاون کیا، انشاءاللہ اللہ دنیا کی عزتیں بھی دے گا، آخرت کی عزتیں بھی دے گا۔ اور اگلی بات، ان علماء مدارس مساجد جو دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ پاک کی کتاب کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، ان کے لیے کبھی بھی خیر کا ذریعہ تو بنے لیکن کبھی نقصان کا ذریعہ نہ بنے، یہ یاد رکھیں۔ یہ میری بات نہیں، حدیث میں آتا ہے فلا تکن خامسا۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی ہو ان علماء طلباء کے لیے کسی طور پہ بھی نقصان کا ذریعہ بنے گا، ان کی عزت خراب کرے گا، مدرسے کا چندہ رکوائے گا،
لوگوں کو ڈرائے گا، کبھی فرقہ واریت پھیلا دے گا، کبھی کچھ کرے گا، کبھی کچھ کرے گا، تاکہ مدرسے پر تکلیف آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو کائنات میں ان سے سچا آج تک کبھی پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا۔ ہمارے بزرگ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس سانچے میں اللہ نے حضور کو بنایا، بنانے کے بعد وہ سانچہ توڑ دیا تھا کہ اب ایسا دوسرا بنانا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے کامل علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز۔ وہ اللہ کے خزانے میں ایک ہی تھے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ لا یمکن ثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ ہے مختصر، اللہ کے بعد سب سے مقدس ہستی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جو ان کے لیے ایسا کرے گا، حضور نے فرمایا اللہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ تو آپ حضرات خوش قسمت ہیں، آپ کے علاقے میں مدرسہ ہے، اس کی تعمیر کی کوشش کریں، اس کی ترقی کی کوشش کریں، اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے اور کچھ نہیں کر سکے، دعا کرتے رہیں، پھر بھی اللہ رحمتیں برساتا رہے گا۔ آخری واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ تبلیغی جماعت کے بانی تھے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، کہنے رحمۃ اللہ، بہت بڑے تھے۔ ان کے صاحبزادے اور جانشین حضرت مولانا حضرت جی مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حکایات صحابہ لکھی، بہت بڑے آدمی۔ ان کے حالات میں ایک واقعہ پڑا کہ لکھنؤ کے ایک مدرسے میں عصر کے بعد طلباء جب کھیلنے جاتے تھے تو ایک آدمی کمزور بوڑھا بیمار ویل چیئر پر روز آ جاتا، طلباء کو دیکھتا رہتا کھیلتے ہوئے، اور کچھ دیر بعد واپس چلا جاتا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن پڑھنے والے طلباء ہیں نا، نہ یہ فٹ بال کھیلیں، نہ والی بال کھیلیں، نہ کرکٹ کھیلیں، نہ مسجد میں کھیل تماشا کرے، یہ تو کوئی فرشتے ہونے چاہیے جو بالکل دنیا سے لا تعلق ہے، تو یہ بھی انسان ہے۔ خیر وہ دیکھتا، ایک دن مدرسے کے محتمم صاحب کو طلباء نے بتایا کہ حضرت ایسے ایسے ایک آدمی آتا ہے، ہمیں دیکھ کر چلا جاتا۔ حضرت گئے اس آدمی کے پاس، اس سے پوچھا بھئی آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں، کسی سے کام ہے مجھے بتائیں۔ اس نے کہا نہیں حضرت کوئی کام نہیں، میں گناہ گار آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، میں نے زندگی میں صرف کوئی نیکی یا دین کا کام جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ تبلیغی جماعت میں حضرت جی مولانا یوسف کے ساتھ 3 دن لگائے ہیں، سے روزہ لگایا۔ اور جب میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے رخصت ہونے لگا تو میں نے حضرت سے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو مجھے انہوں نے فرمایا بیٹا تمہارے ساتھ دوبارہ زندگی میں تمہیں کوئی دین کا کام کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، قرآن پڑھنے والے طلباء کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا کرنا، تیرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ اب میں بوڑھا ہو گیا، بیمار ہوں، گناہ گار بھی ہوں، میں اپنے حضرت جی کی نصیحت کے مطابق صرف مدرسے پڑھنے والے طلباء کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے آتا ہوں تاکہ ان کے صدقے میں کلمے پر دنیا ان حضرات کی بڑی برکات۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔ جو دولت اللہ نے ان بچوں کو دی ہے، اللہ ہر والدین کے بچوں کو یہ دولت نصیب فرمائے، اور ہمیں شیطانی نفسانی
جو تماشے ہیں خصوصاً فرقہ وارانہ، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں ہے، ان سے نکل آئیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سب دین دشمنی ہے۔ دین سے سب سے زیادہ بدزنی اس وجہ سے پھیلی۔ یہ قرآن ہے، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، ٹھیک ہے، کعبہ ایک ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں جہاں بچے قرآن پڑھتے ہیں، جہاں مدرسے میں علم حدیث پڑھائی جاتی ہے، سب کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، سب کی قدر کریں۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکتیں اترے گی، ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں اترے گی، اور ان کی برکت سے اللہ ہمارے بچوں کو بھی انشاءاللہ نیک بنا دے گا۔ وآخر دعوانا